افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ کو نور پر براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور جسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جسم کے لیے ضروریات رکھی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے بھی ضروریات رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کھاتے ہیں تو ایسا کوئی پانی ایجاد نہیں ہوا کہ اگر ہم نے ایک دفعہ پی لیا تو ایک ہفتہ ہمیں پیاس نہ لگے یا ایک مہینہ ہمیں پیاس نہ لگے، یا ہم نے ایک دفعہ کھا لیا تو ہمیں اب جو ہے وہ 7-8 دن جو ہے وہ ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر 5-6 گھنٹے کے بعد جب ہمیں پیاس لگتی ہے یا جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح روح کا بھی سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ روح جو ہے وہ پردیس میں آئی ہوئی ہے، وہ اس کا دیس نہیں ہے، وہ جسم کے اندر مقید ہے، قید ہے، تو اس پردیس میں ہو اور اس کے اندر پھر ہم اس کو غذا بھی نہ دیں تو بیچاری مر جائے گی۔ اسی لیے جو دل مردہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روح کو پراپر جو ہے غذا نہیں دیتے، اور اس کی غذا ذکر الہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں گاہے بگاہے رکھی ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، کہ جب فجر کی نماز پڑھ لی تب ظہر تک اس کی جو ہے وہ افادیت ختم ہو جائے گی، تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر روح کو تر و تازگی مل جائے گی، پھر عصر کی پڑھ لی، پھر مغرب کی پڑھ لی، پھر عشاء کی، اسی طرح ذکر اذکار کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ تو اس لیے دوستو، جو لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ ذکر اذکار نہیں کرتے تو ان کی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ جس طرح ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور جسم کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے روح کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی تر و تازہ اور زندہ رہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے قلوب کو، جو ہمارے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں ان کو زندگی ملتی ہے، جاودانی ملتی ہے، وہ ملتی ہے ذکر الہی سے۔ تو اپنی روحوں کو ذکر الہی سے، وظائف سے پر نور رکھا کرے۔ یہ پروگرام بھی اسی چیز کی کڑی ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتائے جائیں، وہ وظائف بتائے جائیں تاکہ آپ کی روح کی غذا بھی مل سکے۔ آج ہمارے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حسب معمول کی طرح علامہ وقاص علی خالد صاحب، ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب۔ ان کے ساتھ جی یہ بھی ہمارے مستقل پینل کے ممبر ہیں فاضل جلیل نوجوان سکالرز علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو تشریف لائے جی۔ تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ روح کے کھانے پینے کے حوالے سے کہ اس کی جو خوراک ہے وہ ہے ذکر الہی، تو اپنی روحوں کو جاودانی کے دینے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے اللہ کا ذکر آپ گاہے بگاہے کرتے رہا کریں تاکہ آپ کی روح بھی خوش رہے۔ لائیو کالز کا آغاز کریں گے جی، اور پہلی کال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی، وہ میں نے پہلے بھی کال کی تھی اسی پروگرام میں، 2 ماہ ہو گیا، 2-2.5 ماہ، تو میں نے مسئلہ بتایا تھا اپنے بیٹے کا کہ میرے بیٹا پراپرٹی کا بھی کام کر رہا ہے، وہ کام نہیں بنتا، تو صورت واقعہ بتائی تھی، اپنا گھر نہیں ہے، صورت ملک 3 بار بتائی تھی پڑھنے کے لیے، اور وہ میں پڑھ بھی رہی ہوں۔ بیٹا میرا اتنا پریشان رہتا ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، تو پریشانی ذہنی اتنی ٹینشن اسے کہ وہ اب کہتا ہے امی پتہ نہیں مجھے بے چینی کیوں ہونے شروع ہو گئی ہے۔ آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ مسئلہ نہیں بن رہا، آپ کا بیٹا جہاں بھی کام شروع کرتا ہے پراپرٹی کا وہ کام نہیں ہو رہا۔ آپ یہ بتائیں نماز پڑھتے ہیں آپ کے بیٹے؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ نماز نہیں نہ پڑھتا، میں بہت کہتی کہ نماز پڑھ، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہی تو پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میں خود بھی اتنی پریشان ہوں کہ ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، گروی مکان لینا ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں ابھی بن رہا۔ میرا بیٹا بہت زیادہ پریشان۔ آپ پریشان نہ ہو، اپنے بیٹے کو بھی کہیں پریشان نہ ہو، اور جو وظائف آپ کو بتائے ان کو جاری رکھیں۔ اگر اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا ہے کہ یا رد و بدل کرنی ہے، پیر صاحب موجود ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شکریہ آپ نے کال کی ہے، آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو ان کا جواب دیتے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کے فضل سے ہم سب جو آپ کے سامنے استخارہ پروگرام میں حاضر ہیں، اور وظائف و دعا کا جو سلسلہ جاری ہے میری بہن، دیکھیں پریشانی تو ہوتی ہے، مگر خالق کائنات نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. جب ہماری زندگی میں اگر نماز بھی نہ ہو اور پھر صبر بھی نہ ہو تو بے چینی تو ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی. بے چینی کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نے صبر نہیں کرنا، جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی، شکر کی دولت کو ہم نے حاصل نہیں کرنا، تو یقیناً اس کا جو ریزلٹ ہے، نتیجہ، وہ بے چینی ہے، وہ گھبراہٹ ہے، وہ مایوسی ہے، وہ نا امیدی ہے. تو آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ نماز پڑھے اور صبر کرے. نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم قرآنی ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. خالق کائنات کرم فرمائیں گے نماز کی پابندی کرے، اور ساتھ میں سورہ اخلاص جو ہے آپ کا بیٹا سورہ اخلاص کی تسبیح روزانہ کرے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص روزانہ ایک تسبیح پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھے. انشاءاللہ تعالی سارا کرم ہو جائے گا، بات بن جائے گی، پراپرٹی کا کام بھی انشاءاللہ بڑھے گا اور گھر بھی آپ کو مل جائے گا. یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ضرور، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خدیجہ بی بی ہے. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں اپنی بچی واسطے استخارہ کروانا ہے. میری بچی کی شادی ہوئی ہے تے اولاد دی پارو. اچھا جی، کیا نام ہے بچی کا؟ راندا تے پھر او میاں ہناوا نہ لائے پیا تے کوئی بھی ایسا وظیفہ دسیں جے چلو میری بیٹی پڑھتی تے چلو اللہ پاک اللہ کرم فرمائے. بچی کا نام بتائیں آپ. ہاں جی، بیٹی کا نام بتا دیں. بیٹی دے نام عظما بی بی ہے تے والدہ دے نام خدیجہ بی بی ہے. تو شوہر کا نام؟ شوہر دا نام محمد خالد. اور ان کی والدہ کا نام؟ او دے نام ہے پیا نواب بیگم. اچھا، ایک میڈیکل چیک اپ کرایا آپ نے؟ بیٹی کرایا لیکن پتہ نہیں، لڑکے نے میرے خیال نہیں کرایا لیکن بیٹی نے کرایا. چلے بتاتے ہیں جی آپ کو. شکریہ آپ نے کال کی. پروگرام دیکھیے، آپ کو علامہ قاسم رسول صاحب آگاہ کر دیتے ہیں، لیکن میڈیکل چیک اپ کرانا بھی ضروری ہے، وہ بھی آپ کروا لیجئے دونوں. تو اس کے بعد وظائف کی صورت میں اگر کوئی بات ہے تو علامہ صاحب آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل بہن، آپ گزارش انہیں کر دیں کہ اپنا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ لازمی کروا لیں، اور مزید جس طرح بھی ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اسی طرح وہ عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا. سب سے پہلے تو فرائض کی پابندی کریں، صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں، نماز کا خیال رکھیں. وہ بہن اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ خصوصی نماز کا خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ کر لیں. وہ دونوں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ دونوں اپنے گھر پہ سورہ یاسین کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت، جو کہ آپ کے وظیفے کا حصہ ہے، سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے اور پابندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے، نمازوں کی ادائیگی کے صدقے سے، درود پاک کے صدقے سے اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا. بے شک جی اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. آپ امید سے اس عمل پہ کریں، اس کو وظائف کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی بہادر ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کمرے کے نوائی کا ہوں، ماجرا تو وہاں سے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے میں کوئی پرابلم ہے، جو بھی کھاتا ہوں نا وہ جلن بھی محسوس ہوتی ہے، تو بہت ساری دوائی لے کر کھائی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا. اچھا، تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے میدے میں سوزش ہے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، تو مہنگی دوائی بھی کھائی ہیں لیکن آرام نہیں آیا. اچھا، 3 ماہ ہو گیا آپ کو دوائی کھاتے ہوئے؟ تقریباً 2-3 ماہ ہو چکے ہیں، پھر اس سے پہلے چھوڑ دیا تھا تو ابھی نہیں کھا رہا. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ کال کیا آپ نے. آپ کو پیر صاحب ابھی بتاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جی حضور. جی بھائی، آپ کسی اچھے سے حکیم سے بھی رابطہ کریں، اور جو قدرتی چیزیں ہیں، جو غذائی معاملات ہیں، ان کا استعمال آپ کریں گے تو ان سے مشورہ کر کے معاملات آپ کے مزید ٹھیک ہو جائیں گے. معدے کے حوالے سے یہ بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے جب انسان کیئر نہیں کرتا. آپ نے جو عمل کرنا ہے روزانہ صبح اور شام
11 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ के नीम गर्म पानी पे दम करके आपने सुबह और शाम 2 वक्त पीना शुरू कर दें। इस अमल का जो कि आगाज़ आप आज ही से कर दें। ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ आज ही से इसका आगाज़ करें। सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ना है और 2 दफ़ा दिन में ये अमल करें। नीम गर्म पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी मैदे की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह जी। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। आप इस पे अमल करें, बकाया अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा जी। कॉल लेते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं कौन कहाँ से क्या पूछना चाहता है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे बात सुनो जी जी। ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें जो बच्चा है या बच्ची है जी जी। उसका नाम डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सही है। अगर सही है तो फिर आप करें जी। क्या नाम है आपका? नहीं बनता। क्या नाम है आपका? ठीक है, मोअज़्ज़िज़ है मेरे लिए। मेरा भी जी समझ आ गई जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वो कहना चाह रहे थे जी, खास साहब बताते हैं इस हवाले से। वो कहते हैं जी डेट ऑफ बर्थ भी आप पूछा करें, बाद औक़ात फिर ही वजीफा सही बताने में आसानी रहती है। हाँ देखें, हर किसी का अपना एक अंदाज होता है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ पूछ के बताते हैं, कुछ नाम से बताते हैं, कुछ इल्मुल अदाद होता है, इल्मुल नुजूम है, रूहानी उलूम जो हैं, हर कोई अपने अपने इल्म का माहिर होता है। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे वो फ़कत डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और उससे बताते, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ है वो नाम और वालिदा का नाम है, ये बेहतरीन है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सम टाइम आपको याद भी नहीं होती, आप गलत भी बता देते हैं, फिर आप उसके अंदर टाइम के अंदर जाएंगे। लेकिन मैं इस इल्म को ये नहीं कह रहा कि नहीं, ये हर किसी का अपना अपना इल्म है और वो उस इल्म की बुनियाद पे बताता है। मगर हम जो अर्ज कर रहे हैं वालिदा का नाम और जो नाम है, नाम तो इंसान का वही होता है जो नाम वालिदैन ने रखा होता है। तो हम इस हवाले से बताते हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ जो भी वो एक अलग बात है। और वैसे भी जो हम यहाँ जो प्रोग्राम इस्तिखारा करते हैं इसका नाम इस्तिखारा है, लेकिन असल में तो हम सिर्फ आगाही देते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए कराम आपको बताते हैं, वज़ाइफ की सूरत में बताते हैं। और हम कोई इस तरह की चीज़ पढ़ने के लिए नहीं देते जो कोई गैर शरई काम हो। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक कोई कुरान की सूरत बता देते हैं, कोई अल्लाह ताला का इसमें नाम बता देते हैं, कोई छोटी सी दुआ बता देते हैं ताकि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए। और असल चीज़ जिस तरह बुजुर्ग फरमा रहे थे कि हम वो जो फोकस होता है वो अल्टीमेटली जो है वो एक तो बाकायदा वो एक इल्म है, वो एक अलग इल्म है। लेकिन यहाँ पे जो जी जी कहना चाहूँगा कि उस हिसाब के लिए बहुत वक्त दरकार है जो हमारे पास यहाँ नहीं होता। हम यहाँ आपको कुरानी आयात बताते हैं और अस्माउल हुस्ना की रोशनी में वज़ाइफ बताते हैं। बाकी हिसाब के लिए एक पूरा टाइम चाहिए, वो जिसने करवाना होता है वो बाद में राब्ता कर ले। जी ऐसे ही जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद अकरम मसूमी गग्गो मंडी से बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहते हैं मेरे भाई? सर वो अपनी सिस्टर का रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। ठीक है। क्या नाम है बहन का? रमजाना बीबी। की वालदा का क्या नाम है? रशीदा बीबी। अच्छा, कितनी उम्र है बहन की? 24-25 साल है। कहीं पहले किया है आपने, कहीं पे कोई निस्बत करने की कोशिश की है? देखा है सर लेकिन कोई बात नहीं बनती। चलें आपको बताते हैं। शुक्रिया आपने कॉल की है। अल्लामा कासिम साहब आपको बता देते हैं जी, आप प्रोग्राम देखिए। जी हुजूर। जी बिल्कुल, दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जिस बहन के रिश्ते का मसला है उनके हक़ में जो बेहतर उन्हें अता फरमा दें, क्योंकि हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं। कोई शादी ना होने की वजह से परेशान है, कोई शादी के बाद औलाद ना होने की वजह से परेशान है। अगर अब ताला ने औलाद दी है तो औलाद फरमाबरदार नहीं, वो उस वजह से परेशान है। अल्लाह पाक सभी के लिए आसानियाँ फरमाए। जिस बहन के रिश्ते का मसला है वो नमाज़ों का ख्याल रखें। सभी नाज़रीन को कहा जाता है फ़र्ज़ है और फ़राइज़ का ख्याल रखें। सबसे पहले नमाज फ़जर को अदा करने के बाद वो बहन 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर ले और 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पाबंदी के साथ रूटीन में ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा और जो रिश्ते के मामलात हैं उसमें आसानियाँ पैदा होंगी इंशाअल्लाह जी। जिस तरह आपको बताया वजीफ़ा, आप अपनी बहन को कहें इस पे अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। और जो भी आपका रिश्ते के हवाले से मसला है अल्लाह ताला उसमें आसानी करे। हम दुआ गो हैं और इज्तिमाई तौर पर दुआ भी होती है, उसमें भी शरीक हुआ करें। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
सर जी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद मेरा नाम है। पीर साहब से गुजारिश है, मेरी छोटा सा मसला मुझे बता दीजिए। आपका प्रोग्राम सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये जब अत्तहियात आदमी बैठते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खड़ा करते हैं तो शहादत की उंगली ऊपर खड़ी करते हैं, और कुछ उलमा कहते हैं कि जो बाकी तीनों उंगलियां हैं वो इकट्ठी कर लेनी चाहिए, और कुछ उलमा कहते हैं कि ये सीधी जो है ना वो हाथ रखना चाहिए। ये मेहरबानी करके मुझे जी ठीक है जी बता दीजिए। जी शुक्रिया जी, आपको बता देते हैं जी, बल्कि मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि तीनों उंगलियां जोड़नी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ही साबित है। और हदीस के अंदर जो अल्फाज आए हैं वो युहर्रिकू के आए हैं कि आपने अपनी शहादत की उंगली को हरकत देनी है। तो चाहे तो आप तीनों उंगलियां फोल्ड करके शहादत की उंगली को ऊपर कर लें, या आप उनको बिछे रहने दें और शहादत की उंगली ऊपर कर लें। ये दोनों ही आका अलैहिस्सलाम से साबित है। और रह गया मसला इसको हरकत देना, तो जब हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है तो उसके ऊपर आपने उंगली को खड़ा करना है, और दोबारा खड़ा करना, वो अशहदु अन्ना मुहम्मद पे खड़ा करना, ये मुस्तहब है। ये कर लेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। और कुछ जो उलमा है वो सल्फी हजरात जो है वो उसको हरकत में रखते हैं, वो हदीस के अल्फाज के हवाले से, क्योंकि वो उसमें लफ्ज आया हरकत का तो वो हरकत में ही रखते हैं उंगली को। तो वो उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी अपने तरीके के मुताबिक ठीक है। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ क्योंकि ये रवाज है कि आपने सिर्फ एक दफा शहादत की उंगली खड़ी करनी है और तीन उंगलियां फोल्ड करनी है, क्योंकि सरकार दो आलम से सबसे ज्यादा यही बात साबित है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए जी। और अब कॉल लेते हैं, नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन कहां से, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इस्रत बीबी है भाई साहब। मैं बात करनी है कि मैनू जोड़ा बहुत दर्द है जी, नाल मेरे है कि कलेजे फाड़ पैंदा बहुत ज्यादा जी। तुसी चेक कराया है? डॉक्टर ਨੂੰ चेक कराया तुसी? हाँ जी, उन्होंने दस्या कि घंट गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ बड़ी दवाई खादी कोई फाका नहीं ਹੁੰਦਾ। और है कि मैं बच्चों के बारे च बहुत मैनू परेशानी है, भी वजह तो ज्यादा मैनू बीमारियां भी। अच्छा चले आपको बताते हैं, शादियां का मसला है। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह करम फरमाएगा, परेशान ना हो, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। आपके जोड़ों में जो तकलीफ है और बस दूसरी परेशानी है, पीर साहब आपको दोनों हवालों से रहनुमाई कर देते हैं आपकी। आप प्रोग्राम देखिए जी। जी मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। आपने सूरा कौसर जो है वो 11 मरतबा और सूरा इखलास 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके सुबह और शाम पीना है पानी। ये अमल आप कल से इसका आगाज़ करें, हस्बे तौफीक अपना सदका अदा करें। फिर आपने जो सूरह कौसर है, सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी है, और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद और सलाम पढ़ें। पानी पे दम करके पीना शुरू करें कल से। और साथ जो बच्चों के रिश्तों के हवाले से आपने बात की है, तो इसके लिए या लतीफ़ हो, आपका बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, या आप खुद भी अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा है। आप जो भी घर में बड़ा है, या लतीफ़ हो की एक तस्वीर रोजाना करनी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद और सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला रिश्तों के मसले भी हल हो जाएंगे, और साथ जो आपको जो डॉक्टर ने मर्ज बताई है उससे भी आपको जल्द निजात मिलेगी। उसके लिए सूरह कौसर सूरह इखलास का अमल है, और रिश्तों के हवाले से या लतीफ़ो की एक तस्वीर रोजाना करें। इंशाअल्लाह ताला करम होगा और आपके लिए अच्छे असबाब पैदा होंगे इंशाअल्लाह जी। जिस तरह आपको बताया, दोनों सवालों के जवाब दे दिए, दोनों मसाइल का आपको हल दिया है, आप इस पे अमल करें जी। मजीद आगे बढ़ते हैं जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मैं फैसल मरी से बात कर रहा हूँ। जी जी फैसल भाई, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं अल्लामा वकास साहब से पहले जो आपकी नशिस्त पे बैठते थे तो इनसे बात किया करता था। जी जी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये जो घर पे जादू वगैरह से हिफाजत के लिए कोई अमल बता दें जो बंदा वजीफा करता रहे मसलसल। घर की हिफाजत के लिए जी? जी जी, घर की हिफाजत के लिए जादू वगैरह या शैतानी अमलियात जो अच्छा अच्छा जी जी ठीक है जी। अपनी वालदा का नाम बता दें आप। जी जी, वालदा का नाम मरूफ बीबी है, मेरा नाम फैसल महमूद है। जी चलें आपको बताते हैं, शुक्रिया आपने कॉल किए जी। और अल्लामा वकास साहब से पूछा है तो उन्हीं से पूछते हैं जी कि घर की हिफाजत के लिए जादू टोने से बचने के लिए क्या वजीफा बताते हैं, उनसे पूछते हैं जी हुजूर। पहली बात तो ये है कि आप नमाज की पाबंदी का मामूल बनाएं कि आपने नमाज घर में पढ़नी है,
اور ساتھ میں جب نماز کی آپ پابندی کریں گے، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، تو ایک عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایک مہینے میں یا ہفتے میں حلقہ درود قائم کریں، گھر کے اندر پورے فیملی ممبرز بیٹھ جائیں، 3 ہیں 4 ہیں 6 7 جتنے بھی ہیں، سب فیملی ممبرز بیٹھ کے حلقہ درود قائم کریں۔ وہاں پہ آپ 1000 دفعہ 1500 دفعہ 2000 دفعہ جو کہ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہفتہ وار یا ماہانہ آپ کے گھر میں محفل درود و سلام ہوگی، ایک بار درود و سلام پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب آپ 1500 2000 دفعہ پڑھیں گے کتنی رحمتیں آئیں گی۔ تو جس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا تو جادو سے، اس سحر سے، آپ چیزوں سے اللہ پاک آپ کو دور رکھے گا۔ یہ معمول بنائیں، نماز کی پابندی کریں، اور جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھ کے آپ روزانہ سویا کریں، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا اور آپ کا گھر جو ہے نا رحمتوں کے حصار میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، بڑی ہی بہترین بات بتائی ہے درود السلام کے حوالے سے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں خاص بلکہ تمام ناظرین کے لیے کہ اسی طرح آپ اس پہ عمل کیا کریں، درود السلام کی کثرت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد شاہد حسین۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پیر والوں سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو جی میری امی کا مسئلہ ہے، ان کو نا جادو ہے، وہ نہ دوائیاں اثر کرتی ہیں نہ کچھ، نہ کہاں۔ ابو کا بھی یہی مسئلہ ہے، ابو کو تو شوگر ہے، امی کے میدے کا مسئلہ، دوائیاں لے لے کے نہ تھک گئے ہیں، آرام نہیں آ رہا، نہ کچھ فرق۔ میرے بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ کو جادو کا مسئلہ ہے؟ ہمارے گھر مسئلہ تو بہت بڑا ہے، میں کال پہ آپ کو کیسے سارا بتا سکتا ہوں۔ نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی عامل کو چیک کرایا، انہوں نے بتایا آپ کو کہ جادو ہے ان کو؟ ہاں جی، مفتیوں کو، پیروں کو، بہت کو چیک کرایا، عامل کو، سب یہی کہتے ہیں۔ یہ کتنے عرصے سے ہے ان کو؟ یہ 4 سال ہو گئے ہیں جی۔ اچھا چلے، والدہ کا نام آپ دوبارہ دہرا دیجئے، کیا نام ہے؟ کوثر پروین۔ چلے جی آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے۔ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ تصدیق بھی کی ہے جی 4 سال سے جادو ہے، اور وہ کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ علامہ صاحب کوئی حل بتا دیں اس کا۔ بالکل بھائی، سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ جن کے پاس آپ گئے اللہ پاک ان کو بھی جزا عطا فرمائے، لیکن انہوں نے آپ کے جو آپ کو ایک مرض تھا اس کے متعلق بتا تو دیا، لیکن کوئی میڈیسن ریکمینڈ نہ کی، اور شاید کی بھی آپ نے وہ کھائی بھی ہو، مطلب وظیفے کی صورت میں۔ آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ بھائی آپ اپنے گھر میں نمازوں کا خیال رکھیں، صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، سبھی احباب مل کے سورہ بقرہ کی تلاوت۔ سورہ بقرہ کافی طویل ہے لیکن اس کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں، سب فیملی ممبرز مل کے بیٹھ جائیں، ہفتے کے اندر بے شک اس سب کی تلاوت مکمل کر لیں، لیکن پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے جو بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آسانیاں فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ پروگرام میں جی خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ اس وقت پروگرام استخارہ کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں، اور لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے، اور کیونکہ بریک سے پہلے بھی کالز آ رہی تھی اور مختلف لوگ جو ہے وہ مسائل پوچھ رہے تھے، اور اس میں ایک مسئلہ بڑا ہی علامہ صاحب نے بتایا وہ درود السلام کے حوالے سے کہ گھر میں برکت ہو، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے، آسیب ختم کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی بلاؤں کو، زمینی آسمانی آفات کو ختم کرنے کے لیے درود السلام کی کثرت کریں اور حلقہ درود بنائیں، اس سے انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہوتے ہیں جی۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام ہے امام بخش۔ سر ٹی وی کا والیوم بند کر لیں مہربانی آپ کی۔ جی سر۔ کنٹرول روم سے بھی آپ کو کہا گیا تھا، مہربانی فرمائیں۔ کیا نام ہے جی؟ آپ دوبارہ دہرائیے۔ امام بخش سر۔ سر ٹی وی کا والیوم ابھی بھی آپ نے بند نہیں کیا سر؟ جی سر۔ مہربانی فرما دیں آپ۔ ہاں سر، امام بخش نام ہے میرا، والدہ کا نام ہے شریفہ۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں 10 سال سے بیمار پڑا ہوں، چل پھر نہیں سکتا سر۔ اچھا۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے کیسے بھی بیمار ہو گیا ہوں سر۔ اچھا، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آپ کو؟ سر ڈاکٹر نے کہا تھا ریڑھ کی ہڈی میں ٹی بی ہو گئی ہے۔ چلیں جوڑوں میں۔ چلے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی۔ جی سر یہ کچھ بتا دیے سر۔
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آپ میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. وظائف کی صورت میں آپ کو پیر صاحب بتا دیتے ہیں، لیکن میڈیکل چیک اپ بڑا ضروری ہے. میڈیکل علاج کرانا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹی بی کا جس طرح آپ نے بتایا اس کا حل تو ہے کہ پراپر دوائی کھانی پڑتی ہے، پھر ہی انسان ٹھیک ہوتا ہے. بقایا اللہ مالک، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. علامہ صاحب سے رائے لیتے ہیں. جی حضور. جی بالکل، آپ مسلسل جو میڈیسن کا استعمال ہے وہ ضرور کریں، اس کو اپنے پہ لازم کر لیں اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو شفا و تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. آپ جو سورہ فاتحہ روزانہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیا کریں. والآخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رکھنا ہے. آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. والآخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. صبح اور شام 2 دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ میڈیسن کا استعمال کریں گے ساتھ میں قرآن پاک کی اس سورہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ خود کو اس سے نکالیں. آپ نے خود اس جنگ کو لڑنا ہے، ٹھیک ہونا ہے، اس لیے اچھے طریقے سے آپ میڈیسن کا استعمال کریں. جی بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ جو پاور ہے نا اپنی سیلف پاور جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان مینٹلی طور پہ یہ مان لے کہ میں بیمار ہوں تو پھر انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا. کوشش کریں اللہ کی راہ میں، یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر استقامت پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری سے چھٹکارا دے. ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر حیات. عمر حیات صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر لیں مہربانی. ہو گیا جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پوچھے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں نے یہ پوچھنا، میں کام کرتا ہوں کھانے پینے کا، تو جب بھی میں اپنا کاروبار کرتا ہوں تو اس میں جو خاص ہے نا وہ کام نہیں چلتا ہے. تو جب بھی جاب کرتا ہوں نوکری کا تو تقریباً ٹھیک رہتا ہے کام. اس کی طرح پوچھنا تھا مہربانی. والدہ کا نام بتائیں. رشیدہ بی بی. تو یہ جو کاروبار کر رہے ہو کب سے کر رہے ہیں آپ؟ میں سر تقریباً 22-23 سال سے لاہور میں ہوں اور کبھی نوکری کی کبھی اپنا کاروبار کیا. تو اس میں جو ہے نا خاص جو ہے نا وہ پروفٹ والا کام نہیں ہوتا ہے. میں بہت زیادہ کرتا ہوں. شکریہ عمر حیات صاحب. آپ پروگرام دیکھیے، سوال ہمیں سمجھ آ گیا ہے، اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کے لیے کاروبار بہتر ہے یا نوکری بہتر ہے. کاروبار کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، نوکری کرتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے معاملہ. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آپ؟ جی بالکل بھائی، سب سے پہلے تو گزارش ہے، اکثر بار ہاں اسی پروگرام میں گزارش کی جاتی ہے کہ جاب کے حوالے سے تو گزارا ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے کام، لیکن انسان نے اگر بزنس اپنا سٹارٹ کرنا ہو، وہ چاہے چھوٹی چیز کا ہو چاہے وہ بڑی چیز کا ہو، بزنس از اے بزنس. تو لاس اینڈ گین از اے پارٹ آف بزنس. کمی آ جانا، نقصان ہو جانا، لیکن پھر کبھی نفع بھی حاصل کر لینا تو ایک بزنس کا حصہ ہے. آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو جاب ہے وہ بہتر جا رہی ہے، آپ جو نوکری کرتے ہیں وہ بہتر جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنا کوئی کام سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس میں پھر فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی نقصان ہو بھی جائے گا لیکن اس نوکری کی وجہ سے ہمیں وہ نقصان جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آئے گا. لیکن جب نفع ہوگا، ہم اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے تو اس میں جو ہے انسان کا ایکسپیرینس بھی گین ہوگا، ہمارا جو جاب کا معاملہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا، ہمارا جو بزنس کا معاملہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ اپنے گھر پہ صلاۃ و صوم کا خیال رکھ لیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کے گھر پہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. بے شک جی، بے شک. جزاک اللہ جی، آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. لاسٹ کال لیتے ہیں جی پروگرام کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں فتح جنگ سے بول رہی ہوں اور میرے میاں صاحب ہیں، ان کا نام خداداد ہے. تو ہمارا جو ڈیرا ہے نا بیر والا، تو وہاں پہ تکیے میں سے 3 تعویذ نکلے ہیں. اچھا. 2 ویسے لکھی ہوئی تھی اور ایک میں سوئی تھی. اچھا جی. تو بس آپ یہی پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ کس نے تو کروایا؟ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اثر کے بعد دونوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اچھا، آپ میاں بیوی دونوں کی؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. آپ پروگرام دیکھیے جی. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. جی دیکھیں، اس زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. حسد ہے اور بہت سب سے بڑی بیماری حسد ہے. بڑے بڑے کینسر اور ہارٹ پیشنٹ لوگ ہیں لیکن حسد بہت بڑی بیماری، جس کو یہ لگ جاتی ہے وہ اس کی نیکیاں بھی گئیں اور اس کا جینا بھی 2 بار ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کس طرح کے جو غلط عملیات ہیں
ان کا سہارا لے کے اگلے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی قوت رحمان ہے، خالق کائنات کا ساتھ سب سے بڑا ساتھ ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ میری بہن آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے ایک تسبیح روزانہ آیت کریمہ کی کرنی ہے اور ایک تسبیح روزانہ یا اللہ یا رحمان، آپ دونوں تسبیحات کریں، آپ کے شوہر بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ عصر کے بعد جو طبیعت خراب ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگی اور جلد آپ پہ کرم ہو جائے گا اور جن چیزوں کے اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے، اور پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے، میں پیر صاحب سے کہوں گا دعا کروا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما دے۔ میں ہمارے ساتھ جو دعا میں شامل ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی دوست احباب بزرگ بچے جوان، میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں میرے مولا ان کو سکون عطا فرما، جو بے روزگار ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں ان کو خلاصی عطا فرما، جو اولاد کی تمنائی ہے میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد نرینہ چاہیے میرے مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما، کرم کے دریا بہا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔